السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت سارے بھائی اور بہنیں یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد کیا وضو کرنا ضروری ہے، یا ہم اسی غسل کے بعد ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم یہ دونوں کام نہیں کر سکتے۔ تو آئیے جانیں اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے اندر چار چیزیں فرض ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے۔ چہرے کا دھونا فرض ہے، دونوں ہاتھوں کا کوہنی سمیت دھونا فرض ہے، سر کا مسح فرض ہے، اور اسی طریقے سے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھلنا، چھوٹی والی ہڈی جو ہے جہاں موزہ پہنتے ہیں وہاں تک دھلنا فرض ہے۔ تو وضو کے اندر چار باتیں فرض ہیں۔ اب اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن اس طریقے سے غسل کر رہے ہیں کہ اسی غسل میں یہ چاروں فرائض بھی ادا ہو جاتے ہیں، یعنی بہت اچھے طریقے سے پانی ڈالا، چہرے پر ہاتھ پھیر لیا، یہاں پر ہاتھ پھیر لیا، سر پر بھی ہاتھ پھیر لیا، پیروں کو بھی دھل لیا، تو اس طریقے سے اگر کوئی بندہ غسل کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کا غسل بھی ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ الگ سے وضو بنانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ غسل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو بناتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کر بدن پونچھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے غسل کر لیا تو وہی غسل آپ کے وضو کے لیے بھی کام دے گا۔ اب جب تک آپ وضو توڑنے والا کوئی کام نہ کریں، اس وقت تک آپ اسی غسل سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس دوران آپ نے پیشاب کر لیا، ٹوائلٹ چلے گئے، کوئی وضو توڑنے والا کام کر دیا، تو اس صورت میں پھر آپ کا وضو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے ذریعے سے آپ اس کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے۔ اب آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا، اب آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے پہلے جو آپ نے اچھا غسل کیا تھا وہی غسل آپ کے نماز کے لیے بھی کافی تھا اور آپ کے قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے بھی کافی تھا۔ تو یہی اس کا مسئلہ ہے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ اگر آپ نے اچھے سے غسل کر لیا تو الگ سے وضو کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ بلا ضرورت اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں، پانی زیادہ خرچہ نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ایسے مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔